بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے چہرے کے اوپر داغ دبے ہیں، دن بدن چہرہ سیاہ ہوتا جا رہا ہے، یا چہرے کے اوپر کسی قسم کے دانے وغیرہ نکلتے ہیں جس سے انسان کے حسن و جمال میں، اس کی خوبصورتی میں بہت کمی واقع ہو جاتی ہے، اور بندہ خود بھی پریشان رہتا ہے، کیونکہ انسان کا چہرہ ہی ایسا ہے جس کی بہت بڑی عظمت، بہت بڑی اس کی شان اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی کہ کبھی کسی بندے کے چہرے کے اوپر تھپڑ نہیں لگاؤ۔ کیوں فرمایا؟ خلقت بیادیا، یہ تمہارا چہرہ اللہ نے خود بنایا۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کے اوپر، یعنی اس کو بری نگاہ سے دیکھنا، اس سے نفرت کرنا، اس کے چہرے کے اوپر تھپڑ مکہ وغیرہ لگانا، یہ ساری چیزیں بہت مضر ہیں۔ میرے تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے کرم آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بہت بڑا اس کا گناہ ہے اور اللہ کی بڑی ناراضگی ہوتی ہے، اور بندہ یہ چاہتا بھی ہے کہ میرا چہرہ روشن، منور، صاف شفاف نظر آئے۔ یہ مردوں کی بھی خواہش ہوتی ہے، اور زیادہ یہ خواہش آج کل ہمارے معاشرے کی لڑکیوں اور لڑکوں میں ہوتی ہے۔ تو ہم تو یہی دعا کرتے ہیں، اللہ سب کے چہروں کے اوپر اپنا ایک خاص نور پیدا کر دے۔ اچھا، اس کے لیے ایک بڑی حکمت والی بات بھی ہے۔ وہ بڑی عجیب بات ہے کہ انسان نماز کی حالت میں جب سجدے میں ہوتا ہے تو خون گردش کرتا ہوا سارے چہرے کی طرف آتا ہے۔ اللہ والوں نے یہ لکھا ہے، اگر تم چاہتے ہو ہمارا چہرہ روشن اور منور ہو، نورانیت والا ہو، تو کثرت سے سجدے کرو، کثرت سے سجدے۔ پھر تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھو، اس میں بھی سجدے آئیں گے۔ تہجد کی نماز بھی پڑھو، اس کے علاوہ بھی نوافل پڑھتے رہو۔ جب بھی موقع ملے، فارغ ہو تو نفل پڑھو، جتنے پڑھ سکتے ہیں۔ اشراق ہے، چاش کی نماز ہے، ان کے اندر سجدے آتے ہیں۔ جو بندہ 5 وقت کا نمازی بھی ہوگا، اشراق چاش کی بھی پابندی کرے گا، تہجد گزار بھی ہوگا، تو اسے تو کسی قسم کے وظیفے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا چہرہ تو خود بہت نورانی ہو جائے گا۔ اور اگر ان چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ یا اللہ یا مصور، یہ بھی ہر نماز کے بعد پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں، اور ایک خاص عمل، جب بھی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ جب بھی آئینے میں شیشہ میں اپنا چہرہ دیکھیں اس وقت 11 دفعہ پڑھ لیں، یا اللہ یا مصور۔ اب اس بات کا خیال کرنا ہے، اکثر واش روم کے اندر شیشے لگے ہوتے ہیں، وہاں نہیں آپ نے پڑھنا، وہاں تو منع ہے۔ جو دعا واش روم کے لیے ہے وہ بھی باہر آپ نے پڑھ کے پھر جانا ہے۔ تو وہاں اللہ کا نام لینا، یہ تو آپ سمجھتے ہیں اسی جگہ کے اوپر مناسب نہیں ہے، دل بھی نہیں مانتا بندے کا کہ وہاں میں اللہ کا نام لوں یا کوئی قرآن کی آیت پڑھوں یا درود پاک پڑھ لوں، وہاں مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ گھر میں کسی جگہ پہ، برآمدے میں، صحن میں یا کمرے میں آنا ہے تو اس کے سامنے پڑھیں، یا ایسی صورتحال نہیں ہے تو ہاتھ میں شیشہ پکڑ کے، آئینہ پکڑ کر جب اپنا چہرہ دیکھتے ہیں اس وقت پڑھ سکتے ہیں۔ بس صرف آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ واش روم کے اندر نہ پڑھا جائے تو 11 دفعہ آپ شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے پڑھ لیں۔ اس کا اتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ آپ کے چہرے کے داغ دبے سارے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن کام دونوں کریں، نوافل بھی کثرت سے پڑھیں، اس میں زیادہ سے زیادہ سجدے بھی کریں، اور آئینہ دیکھ کر آپ خوش بھی ہوں، اپنے چہرے کو دیکھ کے آپ خوش ہوں، کیونکہ اللہ نے آپ کی شکل بنائی۔ اور اگر 11 دفعہ یا اللہ یا مصور پڑھ لیں تو آپ دیکھ لینا چند دنوں میں ہی آپ کا چہرہ کیسا روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ داغ دبے سارے ختم ہو جائیں گے، یہ سیاہی جو ہے ایسی سرخی مائل اور نورانی سفید چہرہ ہو جائے گا، دیکھتے ہی دور سے آپ کے چہرے کی کشش دوسروں کے دل میں آ جائے گی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان پاکیزہ کلمات کو اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت سے نوافل پڑھنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ آج کا وظیفہ تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔
اپنے واٹس ایپ فیس بک آئی ڈی پر شیئر کیجیے گا، کیا پتہ اس وظیفے کو کسی کی ضرورت ہو، جس کو ضرورت ہوگی اس تک یہ وظیفہ پہنچ جائے گا آپ کے ایک شیئر کرنے سے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، خدا حافظ۔